بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 کام لازمی کریں۔ دولت کی بارش برسے گی۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی، مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیموں چکھتے رہا کریں۔ لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت آسانی سے ترک ہو جاتی ہے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟
کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کر دیتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ اگر آپ روزانہ ذرا مگر دھیان سے کام کریں تو اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والی انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھی کی بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ چھوہارے کی گٹلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ پریشر قابو پانے کے لیے کیلا استعمال کرو۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ سبز الائچی میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے خون کے الیکٹرولائٹس کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے۔ الائچی کا استعمال خون کی ترسیل کے عمل کو بہتر بناتی ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ میٹھے کھانوں اور مشروبات کا استعمال محدود رکھیں، معدہ صحت مند رہے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، بصارت کی کمزوری دور ہو کر قوت میں اضافہ ہوگا۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانا بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ میتھی دانا جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بند بھی ہو جائیں گے۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھے نہیں بلکہ منہ میں الائچی رکھ کر چبائیں اور چہل قدمی بھی کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیں۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو ارک گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر ارک پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلنا ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، چہرے پر مخصوص رونق آنے لگ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ اپنے والد سے مرفوع بیان کرتے ہیں: 3 چیزیں خوش بختی سے ہیں اور 3 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ جو چیزیں خوش بختی سے ہیں ان میں بیوی ہے۔ تم بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ وہ جانور جو تمہاری سواری ہو اور تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دے، اور وہ گھر جو کشادہ اور زیادہ گنجائش والا ہو۔ اور بدبختی یہ ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو وہ پریشان کر دے اور وہ اپنی زبان تمہارے سامنے لمبی کرے، اور اگر تمہیں کہیں جاؤ تو نہ تو تمہاری عزت کی حفاظت اور نہ ہی مال کی حفاظت کرے۔ وہ جانور جو سست رفتار ہو، اگر تم اسے مارو تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملائے، اور وہ گھر جو تنگ اور کم گنجائش والا ہو۔ سفر سے آنے کے بعد پیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کی تھکاوٹ میں کمی آئے گی۔ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ بادام کا تیل دماغی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی کمزوری دور کر کے یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔